بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ تینوں بچے ایک قطار میں 3 سیٹوں پر شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سیٹوں کے بعد راہداری کا فاصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد والی سیٹ پر سونیا جے کیلر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مادھابی نے جے کیلر کے ذریعے سونیا سے پوچھا، ہم پیرس پہنچ کر کہاں قیام کریں گے؟ تم کس ہوٹل میں قیام کرنا پسند کرو گی؟ سونیا نے مختصر سا جواب دیا، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، پیرس پہنچ کر دیکھا جائے گا۔ مادھابی سمجھ رہا تھا کہ سونیا اپنے اندر کی بات نہیں بتا رہی ہے، لیکن موٹی عقل سے بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ عدنان کو لے کر بابا صاحب کے دائرے میں جائے گی۔ وہ روم میں دشمنوں کے حصار سے نکل کر آئی ہے، اب یہ نہیں چاہے گی کہ پیرس میں بھی دشمن اس کے پوتے کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ پہلے وہ اپنے پوتے کی سلامتی چاہے گی، اور سلامتی بابا صاحب کے دائرے میں ہی ممکن ہو سکے گی۔ مادھابی یہ جانتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو عدنان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور بری طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے ایسے علاقوں کو دیکھا تھا جو عدنان کو اور انا میریا کو تلاش کرتے پھرتے تھے۔ ایسے ہی علاقوں میں ایک کے اندر وہ پہنچا ہوا تھا۔ پھر وہ جے کیلر کے ذریعے سونیا اور عدنان وغیرہ کے قریب آیا تو اس نے انہیں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تب اسے پتا چلا کہ جو دشمن عدنان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کا نام ولادیمیر راسپوٹین چہارم ہے۔ مادھابی جے کیلر کے اندر رہ کر اور سونیا کے قریب پہنچ کر بڑی اہم معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اس دائمی مریض انوپ کوف کے اندر پہنچ جائے تاکہ اس کے خیالات پڑھنے کا موقع ملتا رہے اور راسپوٹین کی فیملی کی کمزوریاں بھی معلوم ہوتی رہیں، مگر ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اور وقت بہت کم تھا۔ مادھابی کو جو بھی کرنا تھا وہ پیرس پہنچنے تک کر گزرنا تھا۔ اس نے راسپوٹین کے اعلی کار کے اندر اس کے خیالات پڑھے۔ وہ راسپوٹین کا تابع دار تھا، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا آقا کون ہے۔ ابتدا میں راسپوٹین خود اس کے پاس آتا تھا اور اپنا مطلوبہ کام کر لیا کرتا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنا ایک موبائل نمبر دیا اور یہ تاکید کی کہ جب بھی اسے عدنان یا انا میریا کا سراغ ملے تو وہ فوراً ہی اسے اس نمبر پر اطلاع دے۔ اس نے مادھابی کی مرضی کے مطابق فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ کچھ دیر بعد ولادیمیر راسپوٹین چہارم کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ کس لیے فون کیا ہے؟ بولا، میرے دماغ میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا گھس آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ولادیمیر کچھ دیر تک خاموش رہا، سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اس سے کہو مجھ سے بات کرے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مادھابی نے اس اعلیٰ کے ذریعے کہا، میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تم جسے تلاش کر رہے ہو میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم کیسے جانتے ہو کہ مجھے کس سے دشمنی ہے اور میں اسے تلاش کر رہا ہوں؟ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو۔ تمہارا نام ولادیمیر ہے اور تم خود کو راسپوٹین چہارم کہتے ہو، جبکہ تمہاری ستیلی ماں ارنا کوف تمہیں اپنے شوہر کی اولاد تسلیم نہیں کرتی ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، او مائی گاڈ، تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تمہاری ایک ستیلی بہن ہے، وہ بھی پراسرار علوم کی حامل ہے، اور تم لوگوں کا ایک بہت پرانا دشمن ہے جسے آواز بن سوم کہتے ہیں، وہ تم لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو جو میرے اور میرے خاندان کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو؟ میں اس بچے کا دشمن ہوں جس کی موت تم بھی چاہتے ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن اس بچے کو موت کی گاڑ اتارنے کے لیے ایک دوسرے کے ہم خیال بن سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ میرے لیے بھی منحوس ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک مجھے اندیشوں میں مبتلا رکھے گا، پتہ نہیں وہ کس وقت موت بن کر میرے سر پر سوار ہو جائے۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم مجھے اس بچے تک پہنچا سکتے ہو، اگر ایسا ہے تو تم خود کیوں نہیں پہنچ رہے ہو؟ خود اس سے انتقام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس بچے کے پاس موجود ہوں۔ اس وقت وہ مجھ سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے، اس کے ساتھ اس کی دادی سونیا بھی ہے۔ میں جلد بازی سے پرہیز کر رہا ہوں، خوب سوچ سمجھ کر اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے پہلے کتنے ہی حملے کرنے والوں کو ناکام ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی اس پر حملہ کرنے کے بعد ناکام رہا ہوں اور اب مجھے دوسری بار حملہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ میں تمہیں یہ موقع دینا چاہتا ہوں، میرے اور تمہارے پاس صرف 1.5 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر ہم 1.5 گھنٹے کے اندر اسے ٹھکانے نہ لگا سکے تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر میں تمہیں اس کے اندر نہیں پہنچا سکوں گا۔ تو پھر باتوں میں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مجھے وہاں تک پہنچاؤ، ہمارے درمیان کچھ لین دین ہوگا، اگر میں تمہیں کچھ دوں گا تو تم سے کچھ لوں گا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا ایک بیمار ستیلا بھائی ہے، اس کا نام انوپ کوف ہے، میں اس کے دماغ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے ادھر پہنچاؤ گے تو میں تمہیں ادھر عدنان تک پہنچا دوں گا۔ اچھا، تو تم میرے ذریعے میرے خاندان تک پہنچنا چاہتے ہو؟ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب تمہارے ستیلے ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ بے شک میں اعتراض نہیں کروں گا، تم مجھے عدنان کے پاس پہنچا دو۔ نہیں، پہلے تم مجھے انوپ کوف تک پہنچاؤ، پھر میں عدنان کے پاس پہنچا دوں گا۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم بعد میں میرے کام آؤ گے؟ یقین تو کرنا ہی ہوگا، میں خود بھی اس بچے کو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن احتیاطاً یہ چاہتا ہوں کہ دوسری طرف سے تم حملہ کرو تاکہ ایک ناکام رہے تو دوسرے کو کامیابی ہو۔
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे अनूप कोफ तक नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तनहा कोशिश करूंगा। कामयाब हो गया तो अच्छी बात है, नाकाम हो गया तो वो बच्चा जिंदा रहेगा और हम दोनों के लिए मुसीबत बनता रहेगा। वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम मेरे मुतालिक बहुत कुछ जान गए हो, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ, मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। एक दूसरे को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि वो बच्चा जरूरी है। हमारा मसला वो बच्चा है, इसकी बात करो। क्या वो बच्चा अभी तक रोम में है? तुम मेरी शर्त पूरी किए बगैर ये सवाल कर रहे हो। सॉरी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। व्लादिमीर रास्पुटिन चाहरम अपने इतराफ के दुश्मनों को देख रहा था। ये एक नया अजनबी टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया था। अगर वो इसे दोस्ती या समझौता ना करता तो एक दुश्मन का मजीद इजाफा हो जाता। समझौता करने से फायदा होता, एक दुश्मन कम हो जाता। वो बच्चा सबसे अहम दुश्मन था, सबसे बड़ी मुसीबत था। सबसे पहले इस मुसीबत को दूर करना जरूरी था। इसने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने सौतेले भाई अनूप कोफ की आवाज और लबो लहजा सुना रहा हूँ। तुम इसे जहन में नक्श करो और इसके पास पहुँचने की कोशिश करो। वो अनूप कोफ की आवाज और लहजा बनाकर बोलने लगा। 2-4 बार बोलता रहा, फिर खामोश हो गया। मुहादाबी ने कहा, मैं इसकी आवाज और लहजे को अपने जहन में नक्श कर रहा हूँ। अगर नाकाम हुआ तो फिर तुम्हें मुखातिब करूंगा। कामयाब हुआ तो 10 मिनट के बाद फिर तुम्हारे सालाकार के अंदर आऊंगा और तुम्हें अदनान के पास पहुंचा दूंगा। इसने अनूप कोफ के लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्यालखानी की परवाज की। पहली परवाज में कामयाब रहा। फौरन ही इस बीमार के दिमाग में जगह मिल गई। वो इसके मुख्तसर से ख्यालात पढ़ने लगा। अनूप कोफ ने चीख कर आवाज दी, मामा, फिर कोई मेरे अंदर आया है? अर्ना कोफ ने अपने बेटे के अंदर आकर पूछा, कौन हो तुम? क्या व्लादिमीर हो? नहीं, मैं तुम सब के लिए अजनबी हूँ। उसने पूछा, मेरे बेटे के पास क्यों आए हो? कोई खास मकसद नहीं है। दुनिया में जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं, मैं इनका सुराग लगाता रहता हूँ। इनके अंदर पहुँचने की और इनसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता हूँ। तुमसे भी दोस्ती करूंगा। फिलहाल मसरूफ हूँ। 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। फिलहाल गुड बाय। वो 10 मिनट बाद व्लादिमीर के आलाकार के अंदर आया। वहाँ वो इंतजार कर रहा था। इसने कहा, व्लादिमीर, तुमने मेरा काम किया है, शुक्रिया। अब मैं जरूर तुम्हें अदनान के पास पहुंचाऊंगा। इस वक्त सोनिया त्यारे में एक शख्स और 3 बच्चों के साथ सफर कर रही है। वो शख्स कौन है? वो सोनिया का डमी शोहर है और इन 3 बच्चों में से 2 बच्चे भी डमी हैं। सोनिया ने एक नई फैमिली बनाई है। वो इस शख्स की बीवी और इन 3 बच्चों की माँ बनकर रोम से निकली है। तुम्हारे तमाम आलाकार धोखा खा चुके हैं। वो एक त्यारे में सफर करती हुई 40 मिनट के बाद पेरिस एयरपोर्ट में पहुंचने वाली है। मुझे सोनिया के इस डमी शोहर के अंदर पहुंचाओ। मुहादा भी इतना अहमक नहीं था कि उसे अपने आलाकार जैक किलर के अंदर पहुंचा देता। इसने बात बनाई, मैं ना इसके अंदर जा सकता हूँ और ना तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। इसके दिमाग को लॉक किया गया है। अलबत्ता अदनान के अलावा जो 2 बच्चे हैं, इनके दिमागों को लॉक नहीं किया गया। सिर्फ ये जहन में नक्श किया गया है कि सोनिया इनकी माँ है और वो शख्स इनका बाप है। इनमें से एक बच्चे का नाम पोमी है। मैं इसकी आवाज और लहजा नकल कर रहा हूँ, तुम इसे जहन नशीन करो। वो एक 3 बरस की बच्ची पोमी की आवाज और लहजे को नकल करने लगा। व्लादिमीर तवज्जो से इस लहजे को सुनने लगा। फिर इसने ख्यालखानी की परवाज की तो फौरन ही पोमी के दिमाग में पहुंच गया। इसके जरिए सोनिया, अदनान और इस शख्स को देखने लगा। वो किसी हद तक मुतमिन होकर अपने आलाकार के पास आया। फिर बोला, मेरे अजनबी दोस्त, क्या तुम इसके अंदर मौजूद हो? मुहादाबी ने कहा, हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बोलो, क्या तुम इस बच्ची के अंदर पहुंच गए थे? हाँ, पहुंच गया हूँ। इसके जरिए और बच्चों को देख रहा हूँ। इनमें से एक अदनान होगा, मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि इस त्यारे में अदनान और सोनिया मौजूद हैं? हो सकता है कि ये बच्चा अदनान ना हो। ये मालूम करना तुम्हारा काम है। मैं भी पोमी के दिमाग में हूँ। हाँ, एक तरीका है। तुम अदनान की आवाज और इसके दिमाग में जाओ। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके दिमाग में ख्यालात गुडमुड होते रहते हैं। तुम इसका कोई एक ख्याल पढ़कर यकीन कर सकते हो कि मैंने तुम्हें सही जगह पहुंचाया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम 5 मिनट बाद फिर इसी आलाकार के पास आओ। वो एक बार फिर पोमी के अंदर पहुंच गया और इसके जरिए अदनान की आवाज सुनने लगा। वो सोनिया से कुछ कह रहा था। इसकी आवाज और लहजा सुनकर ही यकीन हो गया कि वही अदनान है, क्योंकि पहले भी वो कई बार इसके अंदर जा चुका था। फिर भी इसने अदनान के ख्यालात पढ़ने चाहे मगर पढ़ ना सका। इसके अंदर ख्यालात गुडमुड हो रहे थे। वो 5 मिनट के बाद फिर अपने आलाकार के अंदर आया। वहाँ मुहादाबी मौजूद था। इसने कहा, तुमने मुझे बिल्कुल सही जगह पहुंचाया है। मुझे यकीन हो गया है कि मैं अदनान और सोनिया के करीब पहुंच गया हूँ। मेरे अजनबी दोस्त, तुम कौन हो? क्या हम हमेशा के लिए दोस्त नहीं बन सकते? इसी तरह एक दूसरे के काम नहीं आ सकते? जरूर बन सकते हैं और एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। फिलहाल इसे ठिकाने लगाने की बात करो। मैं तो चाहता हूँ पेरिस पहुंचने से पहले इसी त्यारे में ही खत्म कर दिया जाए। क्या तुम इसे पेरिस के एयरपोर्ट में हलाक करना चाहते हो? वहाँ वक्त बहुत कम होगा। अगर नाकाम हुए तो सोनिया इसे बाबा साहब के दायरे में ले जाएगी। फिर हम वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। व्लादिमीर ने कहा, बात असल में ये है कि मैं अदनान को अगवा करना चाहता हूँ। उसे अपने हाथों से हलाक करना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? अगर तुमने इसे यहाँ हलाक न किया तो क्या अगवा करने के बाद कर सकोगे? और क्या इसे अगवा करना इतना आसान है? तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो।
تمہاری مجبوری کے جہنم میں اگر یہ بچہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تم نہیں جانتے بابا صاحب کا ادارہ ایک فولادی قلعہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا شاطر دشمن بھی آج تک اس قلعے کے اندر قدم نہیں رکھ سکا، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے طور پر درست کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں میری مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں سمجھو گے تو ہمارے درمیان بات نہیں بنے گی۔ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ جلدی بولو۔ میرے پراسرار علوم نے مجھے بتایا ہے کہ اس بچے کو میں ہی اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو میرے مقدر میں تباہی و بربادی ہی رہے گی اور میں ہمیشہ زوال کی طرف جاتا رہوں گا۔ میں پراسرار علوم کو نہیں مانتا۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ 2 اور 2 5 یا 3 کبھی نہیں ہوتے۔ لہذا سیدھی سی بات ہے، ہم تدبیر کریں گے اور اس پر کامیابی سے عمل کریں گے تو ضرور اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں مسٹر، تم مجھ سے دوستی کرنے آئے ہو تو میری بات مان لو۔ میرے پراسرار علوم کبھی جھوٹ یا غلط نہیں کہتے۔ میرے ساتھ یہ سمجھوتا کرو کہ تم عدنان کو یہاں ہلاک نہیں کرو گے، بلکہ پیرس سے ایئرپورٹ سے اسے اغوا کرنے کے سلسلے میں میری مدد کرو گے۔ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ جب میں اس بچے کو ہلاک کر سکتا ہوں تو پھر کیوں نہ کروں؟ کیا صرف اس لیے سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے دوں کہ تم اسے اغوا کرنا چاہتے ہو؟ تم دوست بن کر میری بہتری و سلامتی کی خاطر ایسا کر سکتے ہو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اسے پیرس ایئرپورٹ پر اغوا کر کے اسی شہر کے کسی خفیہ اڈے میں لے جایا جائے گا، اسے قید کر کے رکھا جائے گا، پھر میں وہاں پہنچ کر اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں کسی اعلی کے ذریعے اسے ہلاک نہیں کرا سکتا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دباؤں گا یا کسی ہتھیار کے ذریعے اسے ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ یہ چاہوں گا کہ تم اسے اغوا کر کے کہیں لے جاؤ، لیکن اس دوران میں مجھے موقع ملے گا تو میں اسے ہلاک ضرور کر دوں گا۔ یہی تمہاری غلطی ہوگی، کیونکہ اسے ہلاک کرنے کے سلسلے میں تم ناکام رہے تو سونیا ہوشیار ہو جائے گی، پھر ہم اپنا کوئی داؤ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ سوری مسٹر ولادیمیر، میں ایک حد تک تم سے تعاون کروں گا۔ میں کہہ چکا ہوں مجھے موقع ملے گا تو میں اسے ہلاک کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اور میں بھی تم سے سوری کہتا ہوں۔ اگر تم اسے ہلاک کرنا چاہو گے تو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اسے تمہارے حملے سے بچاؤں گا۔ وہ محفوظ رہے گا، تب ہی میں اسے اغوا کرا سکوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوست بنتے بنتے ایک دوسرے کے مخالف بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں اور مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ وہ بابا صاحب کے فولادی قلعے میں پہنچ کر محفوظ ہو جائے گا۔ ان دونوں کی بحث جاری تھی، وہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محتابی نے گھڑی دیکھی، طیارے کے پیرس پہنچنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں ولادیمیر کو کسی بھی طرح عدنان کی حفاظت کرنی تھی، اسے اغوا کر کے کہیں لے جانا تھا، اور اسی آدھے گھنٹے میں محتابی کو بھی اپنا کام کر گزرنا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں اگر وہ عدنان کو ہلاک نہ کرتا تو پھر وہ بچہ اس کے ہاتھ نہ آتا۔ ولادیمیر راسپوٹین چہارم اور محتابی دونوں دوست بنتے بنتے ایک دوسرے کے مخالف بن گئے تھے۔ ایک عدنان کو مار ڈالنا چاہتا تھا، دوسرا بچانا چاہتا تھا۔ قدرت کے عجیب تماشے ہوتے ہیں جب حالات مجبور کرتے ہیں۔ قدرت اپنا تماشا دکھاتی ہے تو جان لینے والے بھی جان بچانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اسے مارتا ہے اور کون اسے بچاتا ہے۔ جب سے انیتا ممبئی گئی تھی تب سے چنڈال اندیشوں میں مبتلا رہا تھا۔ اسے فرمان کی طرف سے اندیشہ تھا، وہ بھی ممبئی میں تھا، اور اس کا انیتا سے بھی کہیں نہ کہیں سامنا ہو سکتا تھا۔ اگرچہ انیتا کا جسم اور چہرہ بدل چکا تھا، وہ اسے پہچان نہیں سکتا تھا، پھر بھی چنڈال کے دل کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ فرمان اس کی بیٹی کو پھر کہیں لے جائے گا، اسے باپ سے دور کر دے گا۔ اس کا یہ اندیشہ اس حد تک درست تھا کہ بیٹی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ تقدیر کا کھیل نہیں جانتا تھا کہ بیٹی کس طرح ہاتھ سے نکلے گی۔ وہ تو ابتدا سے ہی فرمان کو اپنا دشمن سمجھتا رہا تھا، اس لیے صرف اس کے متعلق سوچتا رہا تھا، لیکن دشمن کوئی اور نکلا۔ تنویمی عمل کا ماہر، منشیات اور ہیروں کا اسمگلر کالیا سیلانی اس کی بیٹی کو لے اڑا تھا۔ چنڈال کی تمام تر توجہ اپنے معمول اور تابع دار ٹونی جے پر تھی۔ وہ ایک ہندو بزنس مین مہادیو بھاٹیا بن کر وہاں آیا تھا۔ چنڈال کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا ٹونی جے کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے اس پر شبہ کر سکتے ہیں، معاملات بگڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ٹونی جے کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ بخریت امریکہ سے دہلی تک پہنچ گیا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ انیتا ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ٹونی جے کو اپنے حسن شباب کے جال میں جکڑ لے، اسے اپنا دیوانہ بنا کر رکھے، تاکہ وہ ایک طرف سے بیٹی کا دیوانہ رہے اور دوسری طرف باپ کا معمول اور تابع دار بن کر رہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بے ہوش تھی اور ان کا خیال تھا کہ ایک آدھ گھنٹے میں اسے ہوش آئے گا تو چنڈال اس کے ذہن میں پہنچ سکے گا، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے۔ جب بھی چنڈال نے خیال خونی کی پرواز کی تو سوچ کی لہریں بھٹکتی ہوئی واپس آ گئیں۔ چنڈال جو کہ پریشان ہو گیا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ٹونی جے کی سمجھ میں بھی بات نہیں آئی۔
وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ کالیا اسرانی نے اپنے عمل کے ذریعے سمر سلطانہ کو انیتا پر حاوی کر دیا ہے۔ سمر سلطانہ کی آواز اور لب و لہجہ انیتا پر حاوی ہو گیا ہے اور انیتا کا لب و لہجہ تقریباً مٹ چکا ہے۔ چنڈال نے تھک ہار کر ٹونی جے سے کہا، ہم اسے خیال خوانی کے ذریعے تلاش کرتے رہیں گے۔ تم کسی بھی پہلی فلائٹ سے دہلی چلے آؤ، یہاں تمہارے پرسنل سیکرٹری نے تمہاری رہائش کا انتظام کیا ہے۔ میں تمہیں اس کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں۔ تم اس کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر سکو گے کہ اب تمہیں دہلی میں کس طرح رہنا چاہیے اور وہ پرسنل سیکرٹری کس طرح تمہارے کام آتا رہے گا۔ اس نے ٹونی جے کی آمد سے پہلے ایک نہایت ہی قابل شخص کو ٹریپ کیا تھا، اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ مہادیو بھاٹیا کا پرسنل سیکرٹری بن کر دہلی میں رہے گا اور اس کے تمام اہم کام کرتا رہے گا۔ اس کے تنظیمی عمل کے مطابق اس پرسنل سیکرٹری نے ٹونی جے عرف مہادیو بھاٹیا کے لیے دہلی میں ایک نہایت شاندار بنگلہ خریدا تھا۔ چنڈال ضرورت کے مطابق بڑی بڑی رقمیں پرسنل سیکرٹری تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس پرسنل سیکرٹری نے مہادیو بھاٹیا کے حق میں سرکاری حکم نامہ حاصل کیا تھا کہ وہ امریکہ سے آ کر یہاں کاروبار شروع کرے گا۔ اس نے نئے کاروبار کے سلسلے میں تمام اہم کاغذات حاصل کر لیے تھے۔ لب و لہجے اور رکھ رکھاؤ سے وہ بالکل ہندو تھا اور امریکہ سے جو کاغذات لے کر آیا تھا اس کے مطابق اس کے باپ دادا پردادا سب ہی ہندو تھے۔ باپ امریکہ آ گیا تھا، وہاں وہ کاروبار کرتا رہا تھا، وہیں مہادیو بھاٹیا پیدا ہوا تھا اور اب جوان ہونے کے بعد واپس اپنے دیش ہندوستان آیا ہے، اب وہیں کاروبار کرنے والا ہے۔ انیتا کے سلسلے میں چنڈال کا شبہ اس ٹیلی پیتھی جانے والے پر بھی تھا جو بندیا کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور وہ میں تھا۔ وہ مجھ پر شبہ کرنے کے باوجود اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا تھا کہ بندیا کے پیچھے فرحاد علی تیمور ہی ہے۔ انیتا کے گم ہو جانے کے بعد چنڈال ہی سوچ رہا تھا کہ جو ٹیلی پیتھی جاننے والا بندیا کے اندر چھپا ہوا ہے، اس نے اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کیا ہے کہ آتما شکتی کے ذریعے جس طرح بندیا کا جسم تبدیل ہو چکا ہے، اسی طرح چنڈال نے انیتا کے جسم کو بھی تبدیل کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے جب پہلی بار اس کے بیٹے ہنس راج کو ٹریپ کیا تھا اور اس پر تنظیمی عمل کیا تھا، تب بھی اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس کی ایک بہن انیتا ممبئی میں فرمان کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی معلوم کیا ہوگا کہ چنڈال فرمان سے دشمنی کر رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے فرمان سے دوستی کر لی ہو۔ اس طرح وہ معلوم کر چکا ہوگا کہ انیتا کی زندگی بھی مختصر تھی، اس لیے وہ اچانک ہی مر گئی ہے، اور اگر اس ٹیلی پیتھی جاننے والے سے فرمان کی دوستی ہے تو پھر اس نے فرمان کے ذریعے معلوم کیا ہوگا کہ چنڈال نے ہی اپنی بیٹی کو مار ڈالا تھا اور پھر اسے نئی زندگی بھی دی ہے۔ چنڈال جوگیا بڑی الجھی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا، خیالات کو دور دور تک دوڑاتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انیتا کو کس نے غائب کیا ہے۔ ٹونی جے رات کی فلائٹ سے دہلی پہنچنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ان 4 آرمی افسران کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، ادھر کچھ کرنے سے پہلے ادھر انیتا کے معاملے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا اہلکار اندرا کوٹھانی شملہ میں تھا اور اس کے حکم کا منتظر تھا۔ وہ اسے جب بھی واردات کرنے کے لیے کہتا تو وہ ان 4 آرمی افسران کے لیے موت بن جاتا۔ میں اس کے آس پاس اپنے اہلکاروں کے ذریعے موجود تھا۔ ایک تو چنڈال نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا، دوسرا یہ کہ اسے تاکید کی تھی کہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، نشے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور وہ اس پر عمل کر رہا تھا۔ میرے لیے مشکل پیدا ہو گئی تھی، میں دور ہی دور سے دوسرے اہلکاروں کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر پہنچ کر یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چنڈال جوگیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اگر میں اپنے کسی اہلکار کے ذریعے اسے زخمی کراتا یا اعصابی کمزوری میں مبتلا کرتا تو چنڈال کو پتہ چل جاتا۔ میں نے سوچا کہ خود وہاں جا کر دیکھنا چاہیے، اس کے قریب رہ کر ایک ذرا سا بھی موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھا کر اس کے دماغ میں جگہ بنانا چاہیے۔ میں اسی دن ایک فلائٹ سے شملہ پہنچ گیا۔ وہ شملہ کے قریب ہی منالی کے ایک ہوٹل میں تھا۔ میں نے بھی اسی ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا۔ مجھے وہاں رہ کر وقت ضائع نہیں کرنا تھا۔ میں نے سوچا آدھی رات کے بعد 2 بجے یا 3 بجے سب ہی گہری نیند میں ہوتے ہیں، چنڈال بھی خیال خوانی سے تھک کر سو جاتا ہوگا۔ مجھے ایسے ہی وقت اندرا کوٹھانی کو اپنے قابو میں کرنا چاہیے۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر اندرا کوٹھانی کے کمرے میں جا کر اسے اپنے قابو میں کروں گا، لیکن جو سوچا تھا وہ نہ ہو سکا۔ وہ کم وقت ساری رات کے لیے کسی حسینہ کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ میں رات کے 3 بجے تک انتظار کرتا رہا، پھر سو گیا۔ دوسری صبح میں 9 بجے تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خیال خوانی کے ذریعے ہوٹل کی کاؤنٹر گرل کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا کہ اندرا کوٹھانی کے کمرے کی چابی کی بورڈ پر ہے یا وہ کمرے میں آ چکا ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ چابی کی بورڈ پر ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی واپس نہیں آیا ہے۔ میں پھر آرام سے سو گیا۔ 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو میں نے پھر خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا وہ کم وقت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں جتنی جلدی سے ٹریپ کر لینا چاہتا تھا وہ اتنی ہی دیر کر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں مر گیا تھا۔ جب 1 بجے آنکھ کھلی اور میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچا ہوا ہے اور اپنے کمرے کی چابی لے رہا ہے۔ میں فوراً ہی بستر سے اتر کر آئینے میں اپنا حلیہ درست کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا اور اس کے کمرے کی طرف جانے لگا۔